السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے آج جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ روز ایک پارہ رہیں گے تراویح میں، اور 15 پارے مطلب آدھے قرآن ہو گئے بولے سرکار، اب باقی کے 15 پارے بچے ہوئے، انشاءاللہ ایک ایک پارہ کر کے آگے پڑھیں گے ہم لوگ۔ پہلا عشرہ چل رہا ہے، یہ آج 10ویں تراویح ہے، کل جو ہے 10واں روزہ رہتا۔ کل 10واں روزہ ہونے کے بعد میں کل مغرب کے بعد سے جو ہے 11ویں تاریخ رکھتی رمضان کی، اور وہاں سے دوسرا عشرہ شروع ہوتا، اور کل جو ہے ہم لوگ دوسرے عشرے کی دعا پڑھیں گے۔ آج پہلے عشرے کی دعا پڑھنا ہے۔ کیا ہے پہلے عشرے کی دعا؟ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یہ پہلے عشرے کی دعا ہے۔ انشاءاللہ کل سے جو دوسرے عشرے کی دعا ہے وہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، یہ ہے دوسرے عشرے کی دعا انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں اگر اس کے علاوہ اور بھی کیا تو بھی دوسرے حدیثوں میں کوئی تو چھوٹی دعا ہے بول کے اگر ہے تو وہ پڑھیں گے، نہیں تو یہ پڑھیں گے، نہیں تو کوئی سا بھی ایک ملا کے کوشش کریں گے کوئی بھی ایک دعا پڑھنے کی۔ اب ہمیں رمضان شروع ہوتے سے شروع کے دنوں میں سب سے پہلے ذکر کرے تھے کیا بارے میں؟ استغفار کرنے کے بارے میں۔ کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار بہت زیادہ پسند ہے بول کو، تو کیا پڑھ رہے ہیں روز استغفر اللہ بول کے؟ سب پڑھ رہے ہیں ہمیں استغفر اللہ بول کے؟ سن بولیے، جواب دیجیے سب جنے۔ پڑھ رہے ہیں ہمیں ایک دن میں 100 بار کم سے کم پڑھیں گے بول کے سوچے تھے، پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ؟ چلے انشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اب ہمیں سفر کو جاتے رہتے، جب کبھی بھی گھر سے نکلے باہر گئے یا پھر ذرا لمبے سفر میں جاتے رہتے، کیا ہے دعا سفر کی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یہ سفر کی دعا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں کو ہم ابھی یاد نہیں ہے۔ اب ایک کام کریے، آپ ذرا بورڈ ایک لکھا کے رکھیے وہاں پہ، میں انشاءاللہ تیلگو میں جو ہے لکھ دیں گے دعا۔ روز جو ہے رمضان ہوئے تک ہر 5 دن 2 دن یا 3 دن کو ایک دعا لکھیں گے، یاد کر لیتے رہیں گے ہمیں۔ کیا سب کو آسان رہتا؟ سب جنے یاد بھی کر لیتے۔ یہ اہم چیزیں ہیں، اہم دعائیں ہیں۔ اب گھر میں بیٹھے بسم اللہ والا برکت اللہ بول کے کھا لیے، وہ چل جاتا۔ اب لوکل میں ادھر ادھر پھر چلے جاتا، لیکن جب لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو یہ دعائیں پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے۔ یہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا بول کے۔ بہرحال اب چونکہ آج ہم بیان دوپہر میں جمعہ کے وقت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے، تو انہی کے متعلق ایک ذکر آتا ہے، کیا بولتے بولے تو تسبیحات فاطمہ بولتے۔ کیا بولتے؟ تسبیحات فاطمہ۔ نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا ہے تسبیحات فاطمہ؟ کہ سب سے پہلے 33 مرتبہ 33 ٹائمز 33 مرتبہ سبحان اللہ بولنا، پھر اس کے بعد سیم 33 ٹائمز الحمدللہ بولنا، اس کے بعد پھر سیم 33 ٹائمز اللہ اکبر بولنا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے تھے۔ کب بولے تھے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، اور حضرت مولا علی بھی تھے، چونکہ آپ عاقدین ہیں، زوجین ہیں۔ آپ گھر میں کبھی آٹے کی چکی پیس رہے تھے، کبھی پیستے رہتے تھے، کبھی آپ کے ہاتھوں میں جو ہے چھالے آ جاتے تھے وہ پیستے پیستے، کبھی دیکھتے کبھی یہ ہوتا۔ ایک مرتبہ مسلمان جو ہے کسی علاقے کو فتح کر کے آئے اسٹمپو، اس کے مال غنیمت کے جیسا، یعنی جس علاقے پہ جا کے حملہ کرے تھے یا پھر جو کوئی بھی وار کرے تھے وہاں سے مال وغیرہ جیت لے کو ہے، پیسے وغیرہ لوگ اب کٹو باندھنے سے لو بولتے، دیکھو غلامان کو بولتے ہیں کٹو باندھنے سے لو، اب ان سب باندھنے کا کو بیچتے نا، ایسے مرد بھی رہتے خواتین بھی رہتے، ان کو غلام اور باندی بولتے۔ کیا بولتے؟ غلام اور باندی۔ تو ان لوگوں کو جو ہے جیت لے کو اسٹمبو سب جنے آئے تھے، بہت تھوڑے بہت اچھے خاصے لوگ تھے مسلمانوں کے حق میں جیت لے کو اسٹمبو مال غنیمت بولتے اسے۔ کیا بولتے؟ مال غنیمت۔ جب کبھی بھی کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد میں ان کے پاس سے جو کچھ بھی
جیتنے کے بعد مال جو ملتا ہمارے کو مسلمانوں کو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت بولتے ہیں۔ اور مال غنیمت جو ہے لے کو آ رہے تھے مسلمان ایک کہیں مقام سے جیت کے، تو اس میں جو ہے باندیاں اور غلام وغیرہ تھے۔ مولا علی کیا بولے، اتنے ذرا مال غنیمت میں بہت سارے غلام وغیرہ آ کے ہے، باندیاں بھی آ کے ہے، تھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ایک مرتبہ ارشاد فرمائیے، بولیے کہ گھر میں جو ہے کام کاج کے لیے ایک باندی دے دے بول کے۔ کون؟ حضرت علی کیا بولے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ابا حضور سے جا کے یہ ارشاد فرمائے، یہ گزارش کریں، ریکویسٹ کریں کہ ایک باندی آپ کے واسطے دے دے تاکہ گھر میں کام کاج کے لیے آسانیاں ہو جائے۔ اچھی بات ہے بول کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر کو گئے حضور سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہاں پر گھر پہ حضور نہیں تھے، اور وہاں پہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہلیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھے۔ انہوں نے رہنے کے بعد میں انہوں پوچھے، آنے کے بعد میں حضرت فاطمہ ان کو بٹھائے، ان کو پانی پلائے، سب بات کرے، پوچھے کیا واسطے آئے ہیں آپ، سب خیریت ہے نہیں؟ کیا بولے تو انہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بولے میرے کو ایسا باندی ہونا تھا، یہ بات چونکہ مسلمانہ جیتنے کو ہے، شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری التجا کو قبول فرما لیتے ہیں کہ بول کے یہ حساب سے پوچھنے کے واسطے ہی نہیں بول کے بولتے۔ اچھی بات ہے، حضور جب آ جاتے میں حضور سے جو ہے آپ کی بات کو سناتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، کیوں بولے ہو کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بولنے کے بعد وہ واپس پھر حضرت فاطمہ چلے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جب گھر کو آتے، آنے کے بعد میں حضرت عائشہ جو ہے پوری بات سناتے کہ حضرت فاطمہ گھر پر آئی تھی، انہوں بولی کہ ان کے گھر میں ایک خادمہ کی ضرورت ہے، وہ مال غنیمت میں سے کنیزہ وغیرہ باندیاں آنکھوں ہے نا، ایک باندھی کو اگر ان کو دے دیتے تو شاید ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا، ان کے کام میں آسانیاں ہو جاتی ان کے۔ روزو دوستوں، اس کے بعد ان سننے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دن شام میں واپس حضرت مولا علی کے گھر کو گئے۔ جانے کے بعد میں حضرت ام خیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، ان کو جا کے سنائے، بیٹی مال غنیمت تو بہت آگے ہے، لیکن جنگ پہ جو لوگاں جا کے شہید ہو گئے مجھے ان کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں بولنے کے بعد میں آپ کیا فرمائیں، کیا میں تمہارے لیے یہ نہ بتا دوں جو ان باندیوں سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ یہ باندیاں سے بھی تمہارے واسطے بہتر چیز میں تمہارے واسطے بتا دیتا ہوں۔ اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کبھی بھی رات ہو جاتی ہے تو 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر یہ پڑھ کے سو جاؤ بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ترغیب کرے۔ تو یہ تسبیحات فاطمہ کے پیچھے والی کہانی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حفصہ اب تمہیں بولے نہ پڑھے تو کیا ہمارے کو ثواب ملتا ہے، کیا رات میں پیروں کا درد کم ہوتا کیا بولے؟ تو دیکھیے یہ آپ کا حسن ظن ہے، یہ آپ جیسا سوچتے ویسا کام کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے یہاں پر؟ یہ نہیں بولے تمہارے ہاتھ کے پیر کے درد کم ہو جاتے، بلکہ آپ کیا بولے؟ یہ پڑھو، یہ جو ہے باندیوں سے بھی زیادہ فائدہ مند رہیں گا بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ تو صرف ہمارے کو اتنا کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اندر فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہر روز ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر کو بول کے اپنی عبادت کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا سب سے پہلے مجھے اور تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تسبیحات فاطمہ کو ہمیشہ سے ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔